بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے دنیا میں کچھ لوگ دوسروں سے بہتر کیوں ہوتے ہیں۔ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ دے آر بیسٹ ٹائم مینیجر۔ ٹائم مینجمنٹ بنیادی طور پر لائف مینجمنٹ ہے اور یہی پرسنل مینجمنٹ ہے۔ ہاؤ ٹو مینیج ٹائم ویل۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام کامیابی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا جو کسی گول کے مقصد کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، پہیا ایکسل کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کسی پرٹیکولر گول کے گرد گھومتی ہیں تو اٹ مینز یو آر اے فوکسڈ پرسن۔ پھر آپ نے گول سیٹ کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ آئندہ 6 ماہ میں کیا کر رہے ہیں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، ویئر یو وانٹ ٹو بی۔ اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو کنٹینیوس پلاننگ اگر آپ نے ایک دفعہ کر لی ایک پرٹیکولر گول کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حرف آخر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جیسے حالات میں کوئی تغیر آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی پلاننگ میں بھی فلیکسیبلٹی ہو، آپ اس کو آگے پیچھے کر کے، تاکہ آپ پریگمیٹک انداز سے گراؤنڈ ریالٹیز اور کنسٹرینٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے کو موو کریں۔ اب گول اتنا اہم ہے زندگی میں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گول سیٹ نہیں کیا تو آپ ساری زندگی ایسے لوگوں کا کام کر رہے ہوں گے جنہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ڈیلی اس گول کے حوالے سے اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پلان کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں میکنگ ٹو ڈو لسٹ۔ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد، اس کو کہتے ہیں سیٹنگ پرائرٹیز۔ اب آپ نے پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے۔ برائن ٹریسی کے الفاظ میں اگر ہم ABCDE میں کنورٹ کریں تو A کیٹیگری میں وہ کام ہیں جو کہ ویری امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، وی مسٹ ڈو دیٹ ایٹ ایوری کاسٹ نیکسٹ ڈے۔ دوسرے B کیٹیگری میں ہے کہ وی شوڈ ڈو دیٹ، ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ C میں یہ ہے کہ وہ بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور D میں وہ ہیں یہ غیر اہم قدرے کام ہیں یا اس نوعیت کے کام ہیں جو کہ اتنے ویلیویبل نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کو کسی اور کو اسائن کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف ٹاسکس۔ ڈیلیگیشن کا ویسے ایک اور بھی کانسیپٹ ہے کہ ایک آپ کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو لہٰذا وہ چیز پھر کسی پروفیشنل ٹیکنوکریٹ کو ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر E سے جیسے میں کہتے ہیں ایلیمینیٹ، کہ اس کو اگر نہ بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمینیشن، اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیں۔ پھر جو بھی آپ نے کام ذہن میں بنا لیا ہے اس کی آپ نے ڈیڈ لائن سیٹ کرنی ہے کہ یہ ہم نے اتنے وقت میں ختم کرنا ہے۔ ٹائم کو اہمیت دینے کا ایک سینسٹیوٹی ہونی چاہیے مزاج میں۔ مثال کے طور پر سینسٹیوٹی قائم کرنے کے لیے ہیومن بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ آپ منٹوں میں ٹائم لاگ کو کیلکولیٹ کریں، ہفتوں، مہینوں، دنوں میں نہیں، یا گھنٹوں میں نہیں، کہ میں اپنے یہ اتنے منٹ کہاں استعمال کیے، اتنے منٹ میرے کتنے ضائع ہو گئے۔ پھر آ جاتا ہے کہ ٹائم ویسٹرز۔ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ بہت سارے ہمارے لائف میں ٹائم ویسٹرز ہیں۔ ٹائم ویسٹرز وہ ہوتے ہیں جو اوقات آپ نے گزارے ہوں لیکن وہ آپ کے گول اور مقصد حیات جس کا تعین آپ نے کیا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے، آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کریٹ نہیں کر رہے ان موونگ ٹورڈز دیٹ ڈیسٹینیشن اینڈ گول۔ اب آپ نے اگر اندازہ لگانا ہو کہ آپ کی زندگی میں کتنے ٹائم ویسٹر ہیں، تو جو دن آپ نے گزار لیا ہے، شام کو ایک دن بیٹھ کر ایکسرسائز کریں کہ آج میں نے سارا جو وقت ہے، جو میرا لیونگ ڈے ہے سے 16 گھنٹے ہیں، تو اس 16 گھنٹے میں نے کیا کچھ کیا ہے اور میرے گول سے ریلیٹڈ کتنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو باقی ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسنٹیج ٹائم ویسٹرز کی کیا ہے۔ تو ٹائم ویسٹرز میں ایک اور چیز آتی ہے، میٹنگز کرنی پڑتی ہیں، اپنے سینئر سے کرنی پڑتی ہیں، اپنے جونیئر سے کرنی پڑتی ہیں، اور کولیگ سے کرنی پڑتی ہیں۔ تو میٹنگز میں دیکھا گیا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 90 منٹ سے زیادہ کوئی میٹنگ پرولونگ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے پیٹر ڈکر مینجمنٹ گرو ہیں، تو ان کا میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا کہ وہ ایک کسی آرگنائزیشن سے منسلک تھے، تو ان کی 1 ماہ میں ایک میٹنگ ان کے باس کے ساتھ ہوتی تھی۔
تو وہ کہتے تھے کہ ہماری میٹنگ جو ہے نا 90 منٹ کی ہوتی تھی. پہلے 30 منٹس میں باس جو ہے ان سے پوچھتا تھا کہ جو انہیں ٹاسک دیے گئے ہیں وہ اس کا ذرا بریفلی بتائیں کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دوز ٹاسک ہیو بین اچیوڈ اور ریئلائزڈ. تو کہتا میں 30 منٹ بتا دیتا تھا. پھر اس کے بعد اس کے جو بھی ان کے بارے میں ان کے کمنٹس ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور باقی رہ گئے 30 منٹ، اس میں وہ نیکسٹ جو اسائنمنٹ دینی ہوتی ہیں اس کو وہ باس مجھے بریف کر دیتے تھے، اور یہ سارا کام 90 منٹس میں ہو جاتا تھا. اب وہ اس دوران نہ کوئی وزٹر آتا تھا، نہ کوئی ٹیلی فون کال کبھی میں نے دیکھا کہ ان کو پاس آن ہو رہی ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ میٹنگ کے دوران کبھی آپ کو کبھی نہ کوئی کال آئی نہ کوئی وزٹر انٹر ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی سیکرٹری کو یہ کہا ہوا ہے کہ جب میں میٹنگ میں ہوں تو 2 کالز کے علاوہ کوئی کال آپ نے مجھے تھرو نہیں کرنی. ایک پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایک میری وائف، اگر یہ کال کریں تو تھرو کریں. کہنے لگے دا ریزن بینگ کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کوئی اتنا فارغ آدمی نہیں ہے، اور نہ میں اس سطح کا بندہ ہوں کہ غیر ضروری طور پر مجھے ایمرجنسی میں ہاٹ لائن جناب میرے ساتھ قائم کرے. اٹ مینز دیر از نو پاسبلٹی. باقی رہی مسز، کہتا ہے مسز کو جب میری سیکرٹری بتائے گی کہ سر میٹنگ میں ہیں، unless the heaven has fallen، جب تک آسمان زمین پر گر نہیں جاتا وہ مجھے کال نہیں کرے گی، اس کو پتہ ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ 90 منٹس کے بعد جتنی بھی کالز آ چکی ہوتی تھی تو میں ان کو رنگ بیک کر لیتا تھا، جو امپورٹنٹ ریٹرن کرنی ہوتی تھی کر لیتے تھے، لیکن 90 منٹس were totally focused on the objective. This is the way how to conduct our meetings. اس کی جو consumptive use of time جیسے ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کافی بریک ہے، آپ 2 بریک لیتے ہیں دن میں، آپ یوں سمجھ لیں کہ 30 منٹس کے 2 بریک ہیں. یقین کریں کچھ لوگ جو بہت زیادہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی بریک میں بھی میں مثال کے طور پر وہ کافی رکھ لی اپنے پاس، تو کہتے ہیں جی کافی میرے کا کپ میرے پاس پڑا ہے تو میں اس دوران کوئی نہ کوئی بک بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، یا میں نے کوئی پروگرام آن کیا ہے اپنی پسند کی، کوئی ڈاکومنٹری ہے میں واچ کر رہا ہوں اور آرام سے کافی بھی پی رہا ہوں. تو لہٰذا اب وہ جو دن میں 60 منٹس کئی لوگ صرف ایکسکلوسیولی کوئی چیز کھا رہے ہیں یا کوئی کافی یا چائے پی رہے ہیں، وہ 60 منٹس ان کے نکل گئے. اب اس نے کہا میں 60 منٹس کی کنزمپٹیو یوز یا ایک بیٹر یوز کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر وہ منٹس میں جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر 7 آورز ان اے ویک بن جاتے ہیں. اب میں کافی بریک کو اگر روز کا 1 گھنٹہ بن گیا تو 7 گھنٹے آپ نے ایک ہفتے کے ہیں اور منتھ کے ہو گئے 210 گھنٹے، اور سال میں آپ دیکھیں 2520 گھنٹے بنتے ہیں. تو 25 سے 20 گھنٹوں میں کہتا ہے میں اتنا نالج ایک سال میں اکٹھا کر سکتا ہوں جو کہ دوسروں نے نہیں کیا ہوتا ہے. یہ مجھے ایج مل جاتا ہے فرام دا ریسٹ آف دا پیپل. اب آ جاتی ہے کہ یہ لوگ دے آر ویری پنکچوئل، وہ اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کہ ٹائم کی پابندی کرتے. اب پابندی جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، کوئی بھی میٹنگ ہے، کوئی بھی کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ ٹائم پر جاتے ہیں، سپوز باقی لوگ نہیں جاتے، آپ کا ایک تعارف بنے گا ود دا آرگنائزیشن، دس جینٹل مین اور دا لیڈی از ویری پنکچوئل. یقین کریں یہ آپ کی لائف میں پے کرے گا کہ یہ بڑا ڈسپلنڈ ہے، رسپانسیبل بندہ ہے. اور آپ کو کبھی جاب اسائن ہو یا رسپانسبلٹی ہو تو آپ کو ایک رسپانسبل بندہ سمجھ کر اسائنمنٹ ملے گی، اور وہ لوگوں کی نسبت زیادہ عزت کا سبب آپ کے لیے بنے گی. ٹیم ورک کہ آپ دیکھیں کہ سارے کام جیسے میں نے کہا ڈیلیگیشن کا کانسیپٹ ہے، تو سارے کام کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. اب دنیا کی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کو ایک بندہ ہیڈ کر رہا ہے، اور وہ 193 ملکوں میں ان کے ادارے ہیں، ان کی کمپنیز کے چین سیٹ اپس ہیں، بندہ ایک ہے پیچھے. ساری دنیا میں راؤنڈ دی کلاک کام ہو رہا ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے، سارا بزنس ایک بندے کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس نے ڈیلیگیٹ کرنا سیکھ لیا ہے کہ خود کیا کام کیا جائے اور دوسروں سے کیا کرایا جائے. یا جیسے کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ہاؤ ٹو گیٹ دا ورک ڈن فرام دا ادر پیپل. جب یہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ ایک ایکسیلنٹ ٹائم مینیجر بن جائیں گے، ایکسیلنٹ پرسنل مینیجر ہو جائیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی ایکسیلنٹ لائف مینیجر، اور پھر دنیا میں ایک کامیاب انسان کہلائیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.